بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ البقرہ کی 121 آیت سے لے کر اور 130 آیت تک کی آیات کا مطالعہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ البقرہ کی 121 آیت میں کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی اس کو حق کے مطابق اس کی تلاوت کرتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو اس کا کفر کرے گا وہ ہمیشہ خسارے میں رہنے والا ہوگا۔ تو یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے یتلونہ حق کا تلاوت ہی۔ تو تلاوت کا مطلب ایک تو یہ ہوتا ہے خواتین حضرات کہ اس کو پڑھا جائے، اور سیکنڈ یہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو فالو کیا جائے۔ تو جو لوگ ایمان والے تھے وہ نہ صرف اس کی تلاوت کیا کرتے تھے حق کے ساتھ، بلکہ حق کے ساتھ اس کی ہدایت کو فالو بھی کرتے تھے۔ اور جو بھی اس کتاب کا انکار کرے گا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے خسارے میں چلا جائے گا۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 122۔ اے بنی اسرائیل، میں نے جو نعمتیں تم پر انعام کی ہیں انہیں یاد کرو، اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دے رکھی تھی۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو، حضرت یعقوب کی اولاد کو، تمام جہانوں پہ فضیلت عطا فرمائی۔ کیوں فضیلت عطا فرمائی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بہت بڑی نعمت سے سرفراز کیا تھا، اور وہ نعمت تھی ایمان کی اور صراط مستقیم کی۔ جب تک یہ لوگ اس صراط مستقیم پر چلتے رہے اللہ تعالیٰ کی انعام اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان پر نازل رہیں، لیکن بدقسمتی سے اس قوم نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی تو ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی آیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ان پر اس لیے تھا تمام جہانوں کی وجہ سے کہ ان کے پاس صراط مستقیم تھی۔ سورہ البقرہ 123 آیت۔ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کوئی فائدہ نہ پہنچا سکے گا، اور نہ کسی شخص سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ اسے کوئی شفاعت نفع دے گی، نہ اس کی مدد کی جائے گی۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ریپیٹ کی ہے کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے اسلام کا، کہ یوم قیامت میں کسی کی کوئی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، نہ کوئی اس سے فدیہ قبول کیا جائے گا۔ تو اس دن سے ہمیں تقویٰ اختیار کرنا چاہیے۔ جیسے میں نے پہلے بھی وضاحت کی تھی، میں دوبارہ وضاحت کر رہا ہوں کہ یوم قیامت میں اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کی شفاعت کریں گے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ مسلمانوں کی شفاعت وہ اس وقت کریں گے جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو جائے گا۔ سورہ البقرہ کی 255 آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ وہ کون ہے جو اللہ کے دربار میں کسی کی سفارش کر سکے سوائے اس صورت میں کہ اللہ تعالیٰ اس کو خود اجازت دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً متقین اور مومنین کی سفارش کریں گے، لیکن وہ اس وقت سفارش کریں گے جب اللہ تعالیٰ ان کو اس چیز کی اجازت عطا فرما دیں گے۔ سب سے پہلی سفارش جو ہے کسی بھی بندے کی اللہ تعالیٰ خود کریں گے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے لیے سفارش کریں گے۔ یاد رکھیے اگر بے شک انسان پہ ٹھپا مسلم کا لگا ہو، اگر وہ منافق ہوا یا کافر ہوا تو اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش نہیں کریں گے۔ سورہ البقرہ 124 آیت۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں سے آزمایا تو انہوں نے سب کو پورا کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا۔ وہ عرض کرنے لگے میری اولاد کو بھی، فرمایا میرا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے۔
یہ بہت اہم آیت ہے خواتین و حضرات. غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی ابراہیم علیہ السلام پر کی، اور اس آزمائش میں وہ کامیاب ہوئے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں لوگوں کی امامت آپ کو دے رہا ہوں، لیڈر آپ کو بنا رہا ہوں اس لوگوں کا. انہوں نے یہ گزارش کی کہ کیا یہ امامت جو ہے یہ میری اولاد کو بھی ملے گی. اب آپ یہ دیکھیے، یہ نوٹ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میرا عہد ظالمین کے ساتھ نہیں ہے. اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ظالمین کون لوگ ہیں. ظلم جو ہے وہ بیسیکلی قرآن جو ریفر کر رہا ہوتا ہے وہ کفر اور شرک کی طرف ریفر کر رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد تھا کہ امامت آپ کی اولاد کو بھی ملے گی، لیکن اس میں سے جو ظالم ہوں گے، مشرک ہوں گے اور کافر ہوں گے، ان سے اللہ تعالیٰ نے عہد نہیں کیا. یہ عہد صرف اور صرف متقین کے لیے تھا. سورہ البقرہ 125 آیت. ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے ثواب اور امن کی جگہ بنا دی، اور آپ مقام ابراہیم کو جائے نماز مقرر کر لیں. ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا کہ آپ لوگ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک کر دیں. تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ امن کی جگہ ہے لوگوں کے لیے. اور اس میں جہاں پہ حضرت ابراہیم کا مقام تھا، جہاں پہ وہ نماز پڑھتے تھے، جہاں پہ انہوں نے جس جگہ سے انہوں نے کعبہ کی تعمیر کی تھی، اس جگہ پہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ آپ بھی وہاں نماز پڑھیں. اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو یہ ہدایت کی تھی کہ جو لوگ آئیں تو ان کے لیے اللہ رب العالمین کے گھر کو صاف کیا جائے اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کا ساتھ وہ دیں. سورہ البقرہ 126 آیت. اور جب ابراہیم نے کہا اے پروردگار، آپ اس جگہ کو امن والا شہر بنا دیں اور یہاں کے باشندوں کو جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں پھلوں کی روزیاں دیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کافروں کو بھی تھوڑا فائدہ دوں گا، پھر انہیں آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا. یہ بہت جگہ ہے، بری جگہ ہے جہاں پہ کوئی آدمی جائے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو ایک ایسی جگہ پہ بسایا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے جہاں پہ کوئی کسی قسم کی فروٹس یا سبزیاں نہیں تھیں اور رزق کی کمی تھی. تو انہوں نے اپنے اولاد کے لیے یہ اللہ تعالیٰ سے گزارش کی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اپنے ثمرات پھل عطا فرمائیں، جو بھی ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ پہ اور آخرت پہ. تو آج بھی دیکھیے کہ اگر آپ کعبہ میں جائیں، مکہ میں جائیں، تو وہاں پہ آپ کو رزق کی فراوانی ملے گی. ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو چیز میں عطا کروں گا یہ کفر کرنے والے کو بھی عطا کروں گا، لیکن اس کو بعد میں عذاب النار کی طرف بھجوا دوں گا، اور جہنم جو ہے وہ بہت بری جگہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے. سورہ البقرہ 127 آیت. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبہ کی بنیادیں اور دیواریں اٹھاتے جاتے تھے اور کہتے جا رہے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، آپ ہم سے قبول فرمائیں اور آپ سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت اپ رائٹ مسلم تھے، وہ مشرک نہیں تھے. جب وہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے اپنے بیٹے کے ساتھ، حضرت اسماعیل کے ساتھ، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے ہمارے رب، آپ ہماری کوشش کو قبول فرما لیں، بے شک آپ سننے والے بھی ہیں اور علم والے بھی ہیں. سورہ البقرہ 128 آیت. اے ہمارے رب، ہمیں اپنے فرمانبردار بنا لیں اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک ایسی جماعت کو اپنی اطاعت گزار رکھ لیں اور ہمیں اپنی عبادت سکھا دیں اور ہماری توبہ قبول فرما لیں. بے شک آپ توبہ قبول فرمانے والے ہیں اور رحم و کرم فرمانے والے ہیں. تو یہاں پہ آپ خواتین حضرات رجسٹر کیجئے کہ وہ دعا کریں کہ ہم مسلمین بن جائیں. مسلم کون ہوتا ہے؟ مسلم وہ ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین کے سامنے اپنا سر جھکا دیتے ہیں، اور یہی دعا انہوں نے اپنی امت کے لیے بھی کی، اور یہ بھی گزارش کی رب العالمین سے کہ ہمیں اپنے طریقے عبادت کا طریقہ سکھا دیں. بے شک آپ توبہ قبول کرنے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں. سورہ البقرہ 129 آیت.
اے ہمارے رب ان میں سے ایک ایسے رسول کو بھیج دیں جو ان کے پاس آپ کی آیتیں پڑھے، انہیں کتاب و حکمت سکھائے، انہیں پاک کرے، یقیناً آپ غلبے والے ہیں اور حکمت والے ہیں۔ تو یہ آپ خاص طور پہ اس دعا پہ غور کیجئے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل یہ گزارش کر رہے ہیں کہ ان لوگوں میں ایک ایسے رسول کو آپ مبعوث کریں جو اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کریں اور ان کو اس کتاب کا علم سکھائیں اور حکمت سکھائیں اور ان کو پاکیزگی عطا فرما دیں، اندرونی طور پہ بھی اور بیرونی طور پہ بھی۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ غالب حکمت والے ہیں اور حکیم ہیں، وزڈم آپ کے پاس بہت حکمت ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ نام ہیں خواتین و حضرات جو اللہ تعالیٰ کے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے استعمال کیے ہیں، العزیز الحکیم۔ اور قرآن ہمیں یہ ترغیب دیتا ہے کہ جب بھی آپ اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ کے جو اسماء الحسنی ہیں ان کو استعمال کریں۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے بہت خوبصورت طریقے سے یہ دو نام استعمال کیے ہیں اللہ تعالیٰ کے، العزیز الحکیم۔ تو جب بھی آپ کوئی دعا کریں اور کوئی آپ کا کام اللہ تعالیٰ سے ہو تو آپ اللہ تعالیٰ کو اسی طریقے سے ایڈریس کریں گے، انک انت العزیز الحکیم۔ سورہ البقرہ 130۔ دین ابراہیمی سے وہی بے رغبتی کرے گا جو محض بیوقوف ہوگا۔ ہم نے تو اس دنیا میں بھی ان کو برگزیدہ کیا اور آخرت میں بھی وہ نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ تو خواتین و حضرات یہ رجسٹر کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے دین سے رغبت نہیں کرے گا، بے رغبتی کرے گا تو وہ بیوقوفی کرے گا، کیونکہ یہ اصلی دین ہے جو ابراہیم علیہ السلام فالو کر رہے تھے، جو آدم علیہ السلام فالو کر رہے تھے، جو حضرت نوح علیہ السلام فالو کر رہے تھے، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کی اولاد نے اسی دین کو فالو کیا۔ جو اس دین کو چھوڑ دے گا وہ بیوقوفی کیوں کرے گا؟ اس لیے اس دنیا میں تو شاید وہ کچھ تھوڑی عرصے کے لیے انجوائے کر لے، لیکن الٹیمیٹلی ایسا آدمی جہنم میں چلا جائے گا۔ تو ایک بیوقوف آدمی ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو جھٹلائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں چن لیا تھا اور آخرت میں وہ صالحین میں سے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بہت بڑا کرم کیا کہ ان کو اپنے دین کے لیے چن لیا، اور اس کی وجہ سے اس دنیا میں بھی ان کی بہت عزت ہے، آج تک ان کی بہت عزت ہے، اور چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ مسلمان ہوں، تمام لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت عزت کرتے ہیں، اور آخرت میں ان کا درجہ بہت بلند ہوگا اور وہ صالحین میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر بھی رحم فرمائیں اور ہمیں بھی صالحین میں شامل کریں۔ الحمدللہ رب العالمین۔